یہ کہانی 3 خواتین ہنا، مریم اور سارہ کی ہے جو اپنی زندگی میں مختلف غلط راستوں پہ چل رہی تھی۔ ایک کو اپنی خوبصورتی اور تکبر نے اندھا کر رکھا تھا، دوسری کو دولت اور دنیا کی محبت نے دین سے دور کر دیا تھا، اور تیسری اپنی بے فکری اور آزادی میں اتنی کھو چکی تھی کہ دنیا اور بھلائی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ لیکن اللہ نے انہیں ایسا سبق سکھایا جو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیاں بدل گیا۔ ہنا کو لگتا تھا کہ دین صرف کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ ایک دن وہ پارک میں تھی جب اس نے ایک لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھا تو تنزیہ ہنسی اور کہنے لگی، تم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ دین کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرو۔ اس کا رویہ غرور اور جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ مریم اپنی نوکری اور دولت میں اتنی مگن تھی کہ نماز اور دین کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن وہ دفتر میں کام کر رہی تھی جب اذان کی آواز گونجنے لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا اور کام میں مصروف رہی۔ ابھی بہت وقت ہے، نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، مگر ہر موقع ہمیشہ نہیں بدلتا۔ سارہ کو لگتا تھا کہ زندگی صرف آزادی اور مزے کا نام ہے۔ وہ سڑک پہ چلتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی جب ایک بوڑھا فقیر مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ سارہ کہتی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ ایک دن وہ خود بھی کسی کی مدد کی محتاج ہو سکتی ہے۔ کچھ دن بعد ہنا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کی سانسیں رک گئیں، چہرے پر سیاہ دھبے پڑ گئے تھے اور جلد عجیب طرح سے بدلنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے چیخی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مریم کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں تھی۔ وہ اسپتال کے بستر پہ پڑی تھی، کمزور اور نڈھال۔ ڈاکٹر نے کہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ کیا میری دولت اور کامیابی مجھے بچا سکتی ہے؟ مریم نے خود سے سوال کیا۔ دنیا کی حقیقت اب اس پر واضح ہونے لگی تھی۔ سارہ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نوالا بار بار اس کے ہاتھ سے گر رہا تھا۔ کیا میں خود کھانے کے قابل نہیں رہی؟ اس کے چہرے پہ خوف تھا۔ اللہ نے اسے بتا دیا تھا کہ جسے وہ طاقت سمجھ رہی تھی وہ اصل میں کچھ بھی نہیں۔ ہنا نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے بہت غلطیاں کی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے چہرے کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھی۔ مریم نے قرآن کھولا اور دل سے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ میری دولت نے مجھے کچھ نہیں دیا، مگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ سوچنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو چکی تھی اور وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ سارہ نے فقیروں میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا۔ جس ہاتھ سے میں کھا نہیں سکتی تھی، آج وہ دوسروں کو کھلا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد میں ہے۔ ہنا، مریم اور سارہ مسجد کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر شکر گزاری کی روشنی تھی۔ اللہ نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے اور ہم نے اس کی رحمت کو تھام لیا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اللہ کی طرف سے دیا گیا سبق انہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر، دنیا کی محبت اور دین سے غفلت انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، مگر سچی توبہ اور اللہ کی رحمت ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے، بس ہمیں سچے دل سے پلٹنے کی ضرورت ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیوز اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔